علامہ ابن حزم کے سیاسی فکر کے تناظر میں آج ہم جس پہلو کا بیان کریں گے نہایت اہم ہے، اور خاص طور پر آج کل کے پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی حکومت یا نظام سسٹم، جو حکومت کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی مراد، اس کے خلاف بغاوت کب کی جا سکتی ہے اور جائز ہو جاتی ہے، یا اس نظام اور سسٹم سے ٹکرانا جائے حکومت سے تو کب وہ جائز ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس ٹکرانے میں دہشت گردی اور اسلحہ کے ساتھ ٹکرانا اس بحث سے خارج ہے، وہ اس کو کسی بھی طور پہ کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا۔ جو ٹکراؤ ہے وہ پولیٹیکل ٹکراؤ ہے، وہ سٹرگل ہے، وہ جد و جہد ہے، وہ احتجاج ہیں، وہ نظریہ سازی ہے، وہ لوگوں کی سیاسی شعور ہے، شعور کی بیداری ہے، یہ تمام ڈومینز ہیں جن میں اس کو رد کرنا اور حکومت سے بغاوت کرنا مراد ہے۔ امام ابن حزم علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے بیان کر دیا، انہوں نے بالکل صراحت کے ساتھ پوائنٹس بتا دیے، اپنی ان کی تفصیلات ہیں جس سے میں نے پوائنٹس اخذ کر لیے کہ ان کے کون کون سی چیزیں اگر موجود ہوں تو حکومت کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی ایسے شخص کو حکمران بنا دیا جائے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، خواہ کسی بات میں اعلانیہ یا چھپا ہوا، اور فساد برپا کرتا ہے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا اور اپنے اعمال کے ذریعے فساد برپا کرتا ہے، وہ فساد چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے، دبا ہوا، اور وہ فساد اعلانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری شرط، دوسری چیز، پہلی چیز اللہ سے نہ ڈرے، دوسری فساد برپا کرے، اعلانیہ ہو یا چھپا ہوا ہو، تیسری دینی احکام کو نافذ نہ کرتا ہو، چوتھی دینی شعور سے محروم ہو، پانچویں ظلم اور زیادتی میں تعاون کرتا ہو، یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ، یہ اہم بات ہے میری سن لیجیے، جو لوگ ظلم اور زیادتی جہاں ہو رہی ہو اور وہ ظلم اور زیادتی میں اس طور پہ تعاون نہ کرتا ہو کہ مظلوم کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا ہو اور ظالم کے مد مقابل نہ کھڑا ہوتا ہو، اور بر و تقوی کے امور میں لوگوں کے ساتھ معاونت نہ کرتا ہو، یعنی جو نیکی کے امور ہیں ان میں ان کا ساتھ نہ دیتا ہو، تقوی کے امور میں ساتھ نہ دیتا ہو، اور ہر برائی کے امور میں ان کا ساتھ دے کر اس کی مخالفت نہ کرتا ہو، ظلم کے خلاف ڈٹا ہوا نہ ہو، زیادتی کے خلاف ڈٹا ہوا نہ ہو، تو یہ جن میں شرائط پائی جائیں گی اس پر انہوں نے یہ شرائط بیان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بیان کی، فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا جو شخص ہمارے طریق کے علاوہ کوئی کام کرے گا تو وہ رد کر دینے کے قابل ہے۔ لہٰذا ایسی حکومت کو رد کر دیا جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والی نہیں، جو فساد برپا کرنے والی ہے، جو دینی احکام کو نافذ کما حق کو نہیں کرتی، جو دینی شعور سے آ رہی ہے، جو ظلم کے خلاف نہیں اٹھتی، جو زیادتی کے خلاف نہیں اٹھتی، اور جو نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون اور مدد نہیں کرتی۔ مراد یہ ہے کہ وہ ایسا نظام نہیں بناتی کہ ظلم ہو ہی نہ، اور اگر پھر ظلم ہو گیا تو ظلم کو روکا کیسے جائے اور مظلوم کی داد رسی کیسے کی جائے۔ وہ ایسا سسٹم نہیں بناتی کہ جس میں زیادتی ہو ہی نہ، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کا مداوع کیسے کیا جائے۔ جو ایسا نظام نہیں بناتی کہ دینی قدروں کو کما کو نافذ کیسے کیا جائے۔ جو ایسا نظام نہیں بناتی کہ ہر ایک کے اندر دینی، سیاسی اور معاشرتی شعور پیدا ہو۔ ایسے شخص کو اور ایسی حکومت ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ تباہی اور بربادی کرے گی۔ چونکہ اس نے ظلم کے خلاف نہیں اٹھنا تو گویا وہ خود ظلم کی محافظ ہے، اس نے زیادتی کے خلاف نہیں اٹھنا وہ خود زیادتی کی محافظ ہے، اس نے دین کو نافذ نہیں کرنا وہ خود باطل قدروں کی محافظ ہے، اور اس کے اندر دینی شعور نہیں ہونا، لہٰذا اس نے مادہ پرستی اور دنیاوی پرستی اور مفاد پرستی اور چھوٹے چھوٹے غرضوں کے لیے لوگوں کے، ضمیروں کے اور ریاست اور سلطنت کے سودے کرنے۔ تو ایسی حکومت کے خلاف جو ہے آپ اپنا سول نافرمانی اور اس کے خلاف بغاوت کر سکتی ہیں، اور بغاوت کا معنی میں نے پہلے بتا دیا۔ اور آخری چیز علامہ ابن حزم نے بڑی شدت کے ساتھ بیان کی کہ عدل، جس حکومت میں آپ فرماتے ہیں عدل نہیں ہے اس کے خلاف بغاوت لازمی ہے کی جائے۔ جس شخص نے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہو اور اس کا فرض منصبی ہو یعنی حکمران، اور اس سے معلوم ہو کہ خلافت میں اعتماد صرف قیام عدالت پر ہے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں کہ ریاست، حکومت اور سربراہ ریاست پر اعتماد صرف نظام عدل کے قیام پر ہے، کہ اگر وہ عدل کا نظام قائم رکھتا ہے اور باقی نظاموں میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو وہ قابل برداشت ہے، اس کو موقع دیا جائے گا، اور اگر وہ نظام عدالت میں ہی کمزور ہے اور عدل ہی قائم نہیں کر سکا اور چھوٹے کمزور طبقے تک عدل نہیں پہنچا سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، تو گویا اس کو ہٹا دیا جائے گا، اس کے خلاف عوامی بغاوت اٹھنی چاہیے، اور اس کے بغیر، چونکہ عدالت کے بغیر خلافت اور حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ امام ابن حزم کا موقف ہے۔ اور آپ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ معذور تو ہو سکتا ہے، اس کا جسمانی طور پہ سلامت ہونا ضروری نہیں ہے، معذور خلیفہ ہو سکتا ہے،
لیکن جو عدالت سے معذور ہے، عدل اور انصاف اس کی ذات میں نہیں، اور عدل اور انصاف کے تقاضے وہ قائم نہیں کر سکتا، بذریعہ عدالت نظام عدل قائم نہیں کر سکتا، فرماتے ہیں وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ، اور جو عدل و انصاف کا قائم کرنے والا نہیں بنتا اس کا مسلم ریاست کا حکمران ہونے کے لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ نااہل ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے، کرسی سمیت اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنا کمپرومائزز ہیں، اور یہ کمپرومائزز نسل در نسل جو ہو رہے ہیں اور خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ لہٰذا جو شخص عدل قائم نہیں کر، ہمارے ہاں عدل کا نظام آپ کے سامنے ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، سانحہ ساہیوال آپ کے سامنے ہے، سانحہ بلدی آپ کے سامنے ہے، اب انبار لگا پڑا ہے، مطلب مظلوم کی یہاں بندے مر جاتے ہیں سڑکوں پر، اور 7 سال ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ سنوائی کے لیے ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، وہ سماعت کے لیے کیس کو نہیں مقرر کرتا، اور اگر کرتا ہے تو پھر دوسرا اس کے اندر انٹروین کرتا ہے اور ایک نیا بورڈ بنا دیتا ہے، پھر ایک نیا بینچ بن جاتا ہے، پھر ایک نیا بینچ بن جاتا ہے، اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے رات 12 بجے چھٹی کے دن عدالتیں کھلتی ہیں اور ان کو انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ایسی سلطنتیں نہیں چلتی۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کی سلطنت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی، اور یہ صریح ظلم ہے۔ تو علامہ ابن حزم کے افکار میں جو حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے عناصر ہیں، ان میں جو اہم، میں نے پہلے پچھلے سارے بتا دیے، اہم ترین عنصر یہ ہے کہ عدالت، نظام عدل اور نظام انصاف اگر حکومت قائم کرنے میں ناکام ہو تو اس کے خلاف بغاوت لازمی ہے۔